اب اس میں بھی جنت کی آیات کا پڑھنا، اللہ کی نعمتوں کی آیات کی تلاوت کرنا کرد میں، اس کے ساتھ ساتھ پھر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی نعمتیں جس میں اللہ تعالیٰ خود انسان سے مخاطب ہوتے ہیں، تو یہ کیسے یعنی ناممکن ہوگا کہ سننے والے کے اوپر کیفیت طاری نہ ہو جائے، روحانیت طاری نہ ہو جائے، اور اس کا دل غم سے مغموم نہ ہو جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری نہ ہو جائیں، یہ کیسے پھر ناممکن ہوگا؟ اندلس کی موسیقی میں مقام کرز کا بڑا کردار ہے، لیکن میں موسیقی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی اس مقام کو بڑی ہی آپ کہتے ہیں کہ عزت بھی دیتے ہیں اور فوقیت دیتے ہیں اپنی، لیکن کام کیونکہ ادھر باطل ہے، لیکن میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اندلس کی موسیقی میں، ان کی راگوں میں، ان کی سروں میں مقام کرز کا بڑا کردار ہے۔ زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ماشاء اللہ قاری صاحب، ایک اور آپ نے آیت بہت ہی خوبصورت انداز میں سنائی، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اب ہمارا آخری مقام رہ گیا ہے، تو سامعین محترم، آخری مقام میں جانے سے پہلے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مختلف کتابوں سے اس علم کو حاصل کریں، لیکن اتنی مشکل اصطلاحات ہوتی ہیں کہ بندہ ابتدا کرتے ہی وہ اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ماشاءاللہ قاری صاحب آپ نے جتنے سہل انداز میں اور جتنے جامع انداز میں اور مختصراً ان ساتوں کے ساتوں مقامات کو، پھر ابھی آپ 8ویں مقام کو انشاءاللہ کور کریں گے، تو یہ میرے خیال میں تو ایک نیا علم اس سینس میں کہا جا سکتا ہے کہ اس فارم میں، اس آسان انداز میں شاید پہلے موجود نہ ہو عوام کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو، اور میکسیمم لوگ جو ہے نا وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ خاص طور پہ ہم یہاں بیٹھ کے اتنے مستفید ہو گئے ہیں، تو یقیناً کہ جب یہ ایک ریکارڈنگ اچھی کوالٹی میں ہمارے ناظرین تک پہنچے گی تو وہ بھی اس سے بھرپور مستفید ہوں گے۔ تو قاری صاحب آپ کی ہی اجازت سے آخری مقام کی طرف بڑھتے ہیں، مقام کرد میرے خیال میں ہمارا رہ گیا ہے، تو پلیز آپ اس کے بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلے کہ میں اپنے 8ویں مقام کرد کی طرف آؤں، اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم نے میرے خیال سے مقامات کے آخری سٹیپ کے اوپر قدم بھی رکھ دیا ہے الحمدللہ۔ تو میں تہ دل سے مشکور بھی ہوں عزیزم لقمان صاحب، اس طرح محترم عزیزم عبدالباسط صاحب، اس طرح ماشاءاللہ عزیزم فرحان صاحب، کہ آپ سب کی کاوشوں سے ماشاءاللہ ایک ہم نے دیکھنے میں تو ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، لیکن آپ والی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارا دیکھنے والوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ دیکھیں ہم بھی کمزور ہیں اور طالب علم ہیں، میں کبھی بھی اپنے آپ کو کامل نہیں کہتا، ورنہ ہم ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں اور ہم طالب علم ہیں، ابھی تک ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن اس سیکھنے میں بھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ مشکل الفاظ کو چھوڑ کر، مشکل اصطلاحات کو چھوڑ کر، تجویدی جو لغات میں مشکل الفاظ کو بھی چھوڑ کر، اور پھر ان کتابی باتوں سے بھی تھوڑا سا ہٹ کر میں عام فہم زبان میں اپنے قراء حضرات کو کچھ نیا بتاؤں۔ تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے مقامات کو بڑے ہی سادہ اور اپنے الفاظ میں ڈیفائن کر کے، کہ سمجھنے والا چاہے وہ حافظ ہو، سمجھنے والا جو کہ ہمارے محترم قراء حضرات ہوں، یا سمجھنے والے صرف اس پروگرام کو نہ وہ حافظ اور نہ قاری قرآن پڑھ رہے ہوں، تو وہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکیں کہ آیا مقامات کیا چیز ہے، اور ایک حافظ کو قاری بننے کے لیے کیا کیا منازل طے کرنی ہے درمیان میں۔ بالکل۔ تو خیر مختصراً مقام کرد جو کہ صنع بسحرک کا آخری کاف ہے، اور کاف سے مراد کرد ہے، اور غالباً میں یہ کبھی گمان کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے کرد کا نام لیا تو آپ کا بھی ذہن لازماً کردستان کی طرف گیا ہوگا، اور میرا بھی ذہن کرد لیتے ہی نام کردستان کی طرف گیا، اور سامعین کا بھی دھیان ادھر ہی چلا جاتا ہے کیونکہ نام کرد ہے، تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقام بھی شاید کردستان سے نکلا ہو، جیسے کہ نہاوند کا میں نے بتایا تھا کہ وہ ایران کے ایک شہر کی طرف منسوب ہے۔ تو جہاں تک میرا ایک نالج ہے، علم ہے، تو اس کو بھی کردستان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ کردستان سے نکل کر اسی طرح بلاد عرب میں آیا، بلاد عرب نے اس میں ترامیم کی، اس کے بعد اس مقام کو ایک نئی آواز، نیا ایک رنگ دے کر، ایک نئی سر دے کر جو ہے اس کو متعارف کرایا، صحیح قراء میں اس کو متعارف کرایا، اور یوں یہ 8واں بڑا مقام بن گیا۔ اکثر بڑے بڑے قراء میں نے سنا ہے اس کو، بعض اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ مقام بیات کی جو ہے ایک شاخ ہے کرد، اس طرح بعض کہتے ہیں نہیں جی یہ مقام نہاوند کی ایک شاخ ہے، اکثر کہتے ہیں نہیں یہ سبا کی ایک شاخ ہے کرد بھی، کیونکہ یہ مقام پڑھنے کے اعتبار سے بڑے ہی اپنے اندر خوبصورتی، غم، دکھ، اس کے ساتھ ساتھ خوش الحانی کا عنصر سموئے ہوئے ہے، یعنی
تینوں چاروں چیزیں اس کے اندر بیک وقت پائی جاتی ہیں. خوشی کا بھی مقام ہے, اس میں غم کا بھی عنصر ویسے اجاگر ہے, اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کا کہ اب اس کے پڑھنے کا جو ہے اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو یوں یہ پورا کا پورا مقام اصلیہ ہے. یہ مقام اصلیہ ہے. کرد اپنا ایک طور پر پورا کا پورا ایک مقام ہے, اور یہ بھی اپنا ایک ثانی, میں کہتا ہوں کوئی ثانی نہیں رکھتا, اپنا ایک طریقہ کار پڑھنے کا, دھیمے دھیمے لہجے میں. پھر اس کے اندر بھی آپ جب اس کو قرار میں لے کے جائیں گے, پھر اس مقام کو جب آپ جواب میں لے کے جائیں گے, تو یہ بڑا ہی ایک خوبصورت اور بڑا ہی ایک پر اثر مقام ہے, ایسا کہ جو سننے والوں کے دل پر اثر کرتا ہے, ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. لیکن پھر میں ایک بات کو ضروری سمجھتا ہوں اس ڈسکشن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں نے جو مقامات بتائے, تو ان مقامات کو بتانے کے ساتھ ساتھ مقام اصلیہ کو بتانے کے ساتھ ساتھ میں نے ان کی شاخوں کو بھی صرف بتایا آپ کو کہ وہ شاخیں کون کون سی ہیں, نہاون کی کون سی شاخیں ہیں, اس لیے کہ چلے انفارمیشن کے طور پہ اگلوں کو پتہ ہو کہ اس کی شاخیں بھی ہیں. لیکن ہم نے صرف مقصد یہ تھا کہ مقام اصلیہ کو ڈیفائن کرنا ہے, اور قراء حضرات بھی صرف انہی مقامات کو سیکھ لیں, ان کے لیے کافی ہے. تو مقام کرد بھی اپنی دو مزید جو ہے شاخیں رکھتا ہے, دو مزید بڑی خوبصورت اس کی جو ہے کرد, ایک تو اصل مقام ہے, لیکن آگے اس کی دو شاخیں ہیں, ایک کرد مفتوح اور دوسرا جو ہے مقام کرد مغموم. یہ دو شاخیں جب مقام کرد کو پڑھا جاتا ہے, اور اس کرد کے پڑھنے کے اندر جب ان دو شاخوں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, مفتوح اور مغموم میں, تو وہ اس مقام کو اور مزید چار چاند لگا دیتے ہیں. اور جب قاری پڑھ رہا ہوتا ہے تو خیر یہ پھر اتنا افیکٹ نہیں کرتی, پتہ نہیں چلتا کہ ہم کسی اور اس میں چلے جائیں, لیکن یعنی یہ اتنا افیکٹ نہیں کرتا کہ شاید بندہ کسی اور شاخ میں چلا گیا, لیکن آواز سے پتہ چلتا ہے کہ جب آواز اس کی کھلی کھلی خوشی کا عنصر اس میں ہوتا ہے تو وہ مفتوح ہوتا ہے. اب اس میں بھی جنت کی آیات کا پڑھنا, اللہ کی نعمتوں کی آیات کی تلاوت کرنا کرد میں, اس کے ساتھ ساتھ پھر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی نعمتیں جس میں اللہ تعالیٰ خود انسان سے مخاطب ہوتے ہیں, یا ایھا الانسان. تو جب اس میں جب تلاوت کی جاتی ہے نا, تو بڑا ہی ایک عجیب سا ایک جو ہے یہ ایک کیفیت اور سما پیدا کر دیتا ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کرتے ہیں جب یہ کرد میں تلاوت کی جائے اور ایک تسلسل میں آیات جا رہی ہوں, تو بندہ جو ہے سننے والا سامعین جو ہے بڑی ہی ایک آپ کہتے ہیں کہ روحانی کیفیت کو محسوس کرتے. پھر جب جہنم کا ذکر آتا ہے, اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے, تو وہ مقام کرد مغموم, اور پھر مغموم میں تھوڑا سا آواز میں غم کا عنصر پایا جاتا ہے اس میں, کہ جہاں پر جہنمیوں کے عذاب ان کے اوپر بیتی گئی ساری باتیں, ان کا گریہ زاری کرنا. اور جب قاری اس کو سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے, ان آیات کا ترجمہ اس کی آنکھوں کے سامنے, یا وہ کیفیت جب وہ محسوس کر کے پڑھتا ہے, تو میرے خیال سے کیسے نہیں ہوگا کہ پھر جو پیچھے سامعین کھڑے ہوں تو ان کے کلیجے چیر کر رکھ دے. بالکل کیسے ناممکن ہوگا پھر کہ ان کے کلیجے نہ چیر جائیں, ان کے دل کے اوپر ایک عجیب سی اضطراب کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے, ان کی آنکھوں میں آنسو جاری کیسے نہ ہو جائیں. بالکل. تو یہ کیسے یعنی ناممکن ہوگا کہ سننے والے کے اوپر کیفیت طاری نہ ہو جائے, روحانیت طاری نہ ہو جائے, اور اس کا دل غم سے مغموم نہ ہو جائے, اس کی آنکھوں میں آنسو جاری نہ ہو جائیں. یہ کیسے پھر ناممکن ہوگا؟ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا, اور ویسے بھی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. اگر اس آیت کو ذرا اٹھا کے پڑھ لیں کہ ایسی جلالی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام, ایسی جلالی آیات کہ جس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے زمین اور آسمانوں نے انکار کر دیا, پہاڑوں نے کہہ دیا کہ ہم پاش ہو جائیں گے. حملہ الانسان. لیکن اللہ کی ایک قدرت کہ اس نے ہم انسانوں کو اتنا ظرف, اتنی قوت اور اتنا اعزاز بخشا کہ ہم پھر ان انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ اعجاز ہے, ایک معجزہ ہے کہ وہ پورے قرآن کو حفظ کر کے اپنے سینے میں سما لیتے ہیں. تو یہ کس نے قوت عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اس کا ایک فضل ہے ہمارے اوپر. تو پھر اتنا بڑا جب کلام انسان پڑھے, اس میں اخلاص ہو, تو کیسے اگلے کے دل پہ اثر نہیں کرے گا؟ تو مقام کرد بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. پھر اکثر اسی کرد کو جس طرح سیکا کے متعلق میں نے بتایا تھا, اندلس کی موسیقی میں مقام کرد کا بڑا کردار ہے. لیکن میں موسیقی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن وہ بھی اس مقام کو بڑی ہی آپ کہتے ہیں کہ عزت بھی دیتے ہیں اور فوقیت دیتے ہیں اپنی. لیکن کام کیونکہ ادھر باطل ہے, لیکن میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اندلس کی موسیقی میں, ان کی راگوں میں, ان کی سروں میں
مقام کرد کا بڑا کردار ہے. اس طرح ہم قرا بھی جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر وہی بات کہ گانے والا جب ایک آواز میں رہے گا اینڈ تک تو اس کو بڑا استاد سمجھا جاتا ہے. لیکن قرا کی اس لائن میں، قرا کی اس فیلڈ میں قرا حضرات تلاوت کے دوران میں جتنے مقامات میں کنورٹ ہوں گے تو وہ اتنے بڑے قاری سمجھے جائیں گے. بالکل قاری صاحب ماشاء اللہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. بلکہ الحمدللہ آخری رمضان میں آپ کی امامت میں ہمیں کچھ قیام اللیل کا بھی موقع ملا. تو ہم تو بلکہ کچھ ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے تو وہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے جو ہے نا وہ مسلسل جاری تھے. تو یقیناً یہ بڑی تاثیر ہے اس قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص تاثیر رکھی ہے. اور جب پڑھنے والا بھی اس کو کیفیت کے ساتھ ادا کر رہا ہو، سمجھ کے ادا کر رہا ہو، تو وہ خود بخود کیفیت جو ہے وہ پیچھے جو سن رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی منتقل ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے نا یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھ بھی سکیں، اور جو ہمارے قرآ ذات ہیں ہمیں اسی طرح خوبصورت آوازوں میں اس کو ہمیں سناتے بھی رہیں. بالکل صحیح بات کی لقمان بھائی نے کہ قرآن اپنا ایک اثر رکھتا ہے. تو قاری صاحب آپ بھی ہمیں قرآن کی تلاوت سنا کر ہم پہ کچھ اثر اس کا واضح کریں. جزاک اللہ. اور قاری صاحب چاہیں گے ہم کہ آپ نا جو آپ نے دونوں شاخیں بتائی ہیں نا، مفتوح اور مغموم، دونوں کو آپ نا اس اپنی تلاوت میں شامل کر لیں تو اس میں یہ کہ ہمارے پاس وہ کلیئرٹی بھی ہو جائے گی اس کی انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. یہ کہ تلاوت میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں تھوڑی سی آیات کی تلاوت کیجیے، اور پھر اتنی آیات میں بھی میں تھوڑا سا ٹچ دے دوں گا. مغموم ہاں مغموم دونوں کا، یعنی بس تینوں کو میں ملا جلا کے پڑھوں گا. تو پھر انشاءاللہ جب ہمارا ایک اگلی جب ڈیٹیل کے ساتھ سیشن ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں پھر ہر چیز کو ہم ذرا کھول کھول کے بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ماشاء اللہ. اللهم اجعل من المؤمنین. ماشاء اللہ قاری صاحب بہت ہی خوبصورت آپ نے تلاوت فرمائی، اور یقیناً یہ پر اثر بھی تھی اور پر کیفیت بھی تھی.